الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے احباب دعا مانگا کریں کہ اللہ میں علم کی پیاس لگا دے، علم سیکھنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ جنہیں اللہ تعالیٰ شوق دیتے ہیں بھلے بچپن میں جوانی میں نہ سیکھا ہو تو وہ ڈھیر عمر میں بھی وہ دین سیکھ لیتے ہیں۔ مین چیز ہوتی ہے شوق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے جس کا ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، دنیا والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلندی عطا کرتے ہیں، اور ایمان والوں میں جو علم والے ہوتے ہیں ان کے درجات بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دیں۔ سوالات میں پہلا ایک سوال بھائی نے پوچھا ہے حاضر ناظر کے بارے میں بتائیں۔ پہلے یہ سمجھیں عقیدہ حاضر ناظر ہوتا کیا ہے۔ حاضر ناظر کا مطلب ہوتا ہے حاضر جو یہاں موجود ہے، ناظر جو یہاں دیکھ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی قرآن کو پڑھنے والا ہو اور حدیث کا پڑھنے والا ہو اس کے لیے اس میں دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ ہر آن ہر گھڑی ہر جگہ اللہ جل جلالہ موجود ہے۔ قرآن کے سپاروں میں، احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ارشادات میں واضح انداز میں موجود ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر ذات اللہ کی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ جل جلالہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کوئی بندہ اللہ جل جلالہ کی صفت میں کسی اور کو برابر تصور کرتا ہے وہ مشرک ہے، اور اس مشرک کی وجہ سے پھر اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ خطرے میں کیا ہے کہ ایمان اس کا فارغ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی انسان اللہ کی طرح ہر آن ہر گھڑی، جس طرح اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو سنتے ہیں، ہر بات کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی یہ سمجھے کہ یہ صفت کسی فرشتے کے اندر بھی ہے یا یہ کسی پیغمبر کے اندر بھی ہے تو یہ شرک ہے، اور اس کو کوئی بھی پڑھا لکھا انسان نہیں تسلیم کرتا۔ جاہل لوگ ہیں بس اوقات ایسی بات کرتے ہیں، تو اس لیے اپنا عقیدہ کلیئر کرنا چاہیے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ کسی کا نام لے کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی جائے تو وہ عقیدے کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ میں نے کلیئر کٹ آپ کو کہہ دی ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میری اس کیفیت کو ہر وقت میرے آقا بھی جانتے ہیں، ہر وقت میں واش روم میں ہوں تو میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، الیاذ باللہ میں بستر پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے کفریہ اور شرکیہ، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی انداز میں دوسرا عقیدہ ہے مختار کل کا، حالانکہ اس میں میں نے پہلے بات کر لی ہے۔ مختار کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کے پاس پوری کائنات کا مکمل اختیار ہے۔ تو آپ جانتے ہیں سارے کہ پوری کائنات کا مختار کل کون ہے؟ جی اللہ ہیں، اللہ جل جلالہ ہیں۔ مختار کل جو ہوتا ہے وہ کسی سے سفارشیں نہیں کرواتا۔ کوئی بندہ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام پوری کائنات کے مختار کل ہیں، ایسا رکھتا کوئی نہیں ہے، جو بے وقوف جاہل ایسی بات کرتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بدر میں کیوں رو رہے ہیں، احد میں کیوں رو رہے ہیں؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے سب سے بڑا مقام دیا ہے شفاعت کبریٰ کا، سفارش آپ فرمائیں گے، تو اس میں پیارے آقا اللہ کے بندے ہیں، اللہ جل جلالہ خدا ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہمارے آقا کا، بات ختم ہو گئی بس۔ اب اس میں یہ بے وقوفی ہے کہ ان مسائل میں الجھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم ہے، کتنا دیکھ سکتے ہیں، کہاں تک نہیں دیکھ سکتے ہیں، کتنی آپ کی نظر ہے۔ بابا ہمیں اس کی کیا تکلیف ہے؟ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ بتایا اس پہ چلیں۔ یہ گستاخی ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بحث کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بحث کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہ بحث کرنا، میں اس کو بیوقوفی اور کمکلی سمجھتا ہوں، بھلے کوئی بڑا مفتی کرے یا مولوی کرے۔ ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بحث کریں۔ ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دین دیا ہے وہ عقیدہ رکھیں، چپ کر کے چلیں بس۔ باقی کوئی کرتا ہے تو خدا اس کو ہدایت دے۔ دیکھیں بسا اوقات لوگ مقابلہ بازی کرتے ہیں، ایک بندہ ساری رات محنت کرتا ہے کہ صبح جا کے میں نے اس کو زیر کرنا ہے، دوسرے اس پہ محنت کرتا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہمیں عقیدہ واضح رکھنا چاہیے، کائنات کا مختار کل اللہ ہے، اللہ نے ہمارے آقا کو پیدا کیا، بات ختم ہوگی۔ جب پیارے آقا کو اللہ نے پیدا کیا تو اس پہ ویسے کرنا مناسب نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس میں اتنی سی بھی عقل ہے نا، وہ کبھی بھی اللہ کے برابر پیارے آقا کو نہیں سمجھ سکتا، جو کرتا ہے بیوقوف اور کم عقل ہے۔ یہ عقیدہ کلیئر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے مختار کل ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ جل جلالہ کے پاس پوری کائنات کا ذاتی علم ہے، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کو جتنا اللہ نے مناسب سمجھا اپنے بعد سب سے زیادہ علم ہمارے آقا کو دیا ہے، سب سے بڑا مقام آقا کو دیا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جز ہیں، اور پوری کائنات کی صفات میں مخلوقات میں کل حیثیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعض خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو یہ تو عقیدہ ہو گیا، وضاحت ہو گئی الحمدللہ۔ کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے، سوال ہے، یا کسی کا ذہن اتنا بھر گیا ہے کہ آپ کے اندر سوال کی گنجائش ہی نہیں رہی؟ جی جی بہت اچھے اس بچے نے سوال کیا ہے۔ میت کو 2 دفعہ غسل دے سکتے ہیں؟ میت کا 2 دفعہ جنازہ پڑھ، بہت پیارا سوال ہے۔ اللہ مزید فضیلت، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، بہت اچھی بات۔ نہیں سوچیں گے تو آپ کے اندر جو ہے نا وہ منہ والی بات ہوگی، بمرا آ کے سمجھائے گا تو وہ اس کی چمیلی کی خوشبو نہیں آئے گی۔ تو یہ بہت ایسا سوال ہے۔ میت کو 1 دفعہ ہی غسل دینا ہے، 2 دفعہ غسل نہیں دینا۔ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، یہاں بندہ فوت ہوا ہے، اس کو غسل دیتے ہیں، غسل دے کے واپس وہی کپڑے پہنا دیتے ہیں، نئے کپڑے پہنا دیتے ہیں، پھر گاؤں لے کر جاتے ہیں، دوبارہ پھر غسل دیتے ہیں، پھر کفن پہناتے ہیں۔ بابا یہ غلط ہے، غسل ایک ہی ہوتا ہے، غسل 2 نہیں ہے۔ غسل دے دیے، غسل کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ جہاں جو بندہ فوت ہوا ہے اس کو وہیں دفنانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں مسائل ہیں تو گاؤں لے کر جاتے ہیں تو لے کر جا سکتے ہیں، اگرچہ سنت کے خلاف ہے لیکن مجبوری ہے، تو وہاں غسل ایک ہی دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس کی پیٹ سے کوئی گندگی نکل آئی ہے، خون نکل آیا ہے تو وہ جگہ دھوئیں گے، غسل پورا دوبارہ نہیں لٹائیں گے۔ اسی انداز میں میت کا جنازہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں جنازہ پڑھا اور پھر اس کو گاؤں لے گئے، تو لازمی بات ہے کہ گاؤں کے جو رشتہ دار ہیں ان کی بچات ہوتی ہے کہ ہم بھی جنازہ پڑھیں، تو اس کا پھر دوبارہ وہاں جنازہ پڑھتے ہیں، لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مجبوری کی حالت میں، کیونکہ اگر یہی جنازہ ہوتا، گاؤں نہ لے کر جاتے، پھر ایک ہی جنازہ ہونا تھا، تو گاؤں لے کر جاتے ہیں تو لوگ اس کو ایک بہت لازم اور فرض سمجھتے ہیں۔ فرض کا درجہ دوبارہ نہیں ہے۔ یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، یہ نماز نہیں ہے، دعا ہے۔ نماز وہ ہوتی ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، تو آج تک کبھی کسی آپ نے جنازے میں رکوع اور سجدہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے ہی نہیں، یہ دعا ہے۔ دعا میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ جنازے میں ہوتا ہے، ثنا پڑھتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ تو دعا جتنی دفعہ بھی کریں آپ کر سکتے ہیں، جنازہ بہتر ہی ایک ہی ہو، لیکن اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ دوسرے مقام پر لے کر گئے ہیں تو اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو لوگ یہاں جنازہ پڑھ چکے ہیں یہ واپس جا کے وہاں جنازہ نہ پڑھیں۔ وہاں وہ لوگ ہوں گے جو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، تو ان کے لیے بامر مجبوری جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن سنت سے صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ایک ہی جنازہ ملتا ہے، جس طرح ایک غسل ملتا ہے ایک ہی جنازہ ملتا ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ 2-3 جنازے پڑھائے گئے ہیں۔ آج کل تو ایک غائبانہ نماز جنازہ کی بات بھی چل پڑتی ہے، ایک سیاسی نماز جنازہ بھی ہو جاتا ہے، میت ہے کوئی نہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عجیب سسٹم ہے کہ ہم نیت کرتے ہیں، آپ سارے سمجھدار ہیں، جنازے کی نیت آپ کرتے ہیں کہ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے، اللہ تعالیٰ کے درود واسطے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے، حاضر اس میت کے پیچھے سے امام کے، تو جب یہاں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے، جتنے میت اس پیچھے ادھر ہے، تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کلیئر کریں، اس میں خواہ مخواہ الجھنانی چاہیے نہیں ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ نجاشی کا جنازہ وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے
جس طرح پیارے آقا کے لیے 11 بیویوں کی خصوصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 نگاہوں کے آگے پیچھے دیکھنے کی خصوصیت ہے، تو اس لیے ہر عمل جو پیارے آقا سے ہوا ہے وہ ہمارے لازمی نہیں ہے، سنت جو ہے اس کی پاسداری ضروری ہے۔ تو جنازہ ایک ہے، غیبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو جنازے کی ترتیب الحمدللہ ہم چل رہے ہیں، یہی جنازہ ہوتا ہے، اسلام پھر کا جنازہ مکمل ہو گیا ہے۔ بس اوقات ہمارے یہاں ایک ایسا ایک ذہن بن گیا ہے کہ علم والے ساتھی جو ہیں، سمجھنے والے بھی نہیں کرتے، نماز جنازہ ختم ہو گیا، جنازہ دعا ہو گئی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ دوبارہ جو دعا نہ کی جائے تو بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی صحیح مغفرت نہیں ہوئی، تو پھر دوبارہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا یہ سنت نہیں ہے، یہ جو دوبارہ کرتے ہیں فتنے سے بچنے کے لیے، انتشار کو روکنے کے لیے سورۃ فاتحہ اور پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں، اس سے جنازے کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام پھر گیا، جنازہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد آپ کا دل کرتے آپ پورا قرآن پڑھ کے بخشیں، آپ پوری صورتیں پڑھ کے بخشیں، یہ اس کے التزام کرنا اور ضروری کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک عام غیر عمل ہے یا ایک مستحب عمل ہے یا سنت نہیں ہے تو اس کو لازم کریں گے تو یہ بھی بدعت ہو جائے گا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جنازے کے اندر ہی کفن میں ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ عورتوں کے کفن میں عام طور پہ ذہن میں مسئلہ رکھیں، بسا اوقات ہماری عورتیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، سلی ہوئی شلوار پہناتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی سادی چادر ہوتی ہے، شلوار نہیں ہوتی۔ 5 کپڑے عورت کے ہوتے ہیں، 3 کپڑے میت کے مرد کے ہوتے ہیں، 2 بڑی چادریں اور 1 قمیض ہوتی ہے عورت کی، یہی 3 چیزیں، اور چوتھا اس کا دوپٹہ ہوتا ہے اور 5واں سینہ بند ہوتا ہے۔ طاق ویسے بہتر ہے، لیکن کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ طاق ہی صفے ہونے چاہیے۔ یہ حدیث میں اتنا آتا ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے اور اللہ کو طاق پسند ہے، تو طاق ہو جائے تو کوئی ٹھیک ہے، اور جفت بھی ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے، جنازہ دعائی کرنی ہے۔ پھر وہ جوتوں کا مسئلہ بھی میں نے پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس میں تکرار لازم آئے گا، تو صفوں کی اتنا التزام ضروری نہیں ہے۔ زیادہ وہی بولتے ہیں جن بیچاروں کے پاس علم کی کمی ہے، تو 3 کرو جی، 7 کرو جی، 9 کرو جی، 11 کرو جی، بس ان کا کہتے ہیں بندے ٹھیک ہے جی، اگلی سال میں 5 کر لو جی، پچھلی میں 3 کر لو، پچھلی میں 1 کر لو، ایسا کہ لازمی نہیں ہے۔ تعداد کا ذکر آتا ہے، 30 بندوں کا ذکر آتا ہے، 100 بندے کا ذکر آتا ہے کہ اگر ایسے بندے دعائے مغفرت کرے تو اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صفوں کا کہیں بھی ذکر نہیں آتا۔ یہ میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اصل میں سارے مسائل ریکارڈ ہوتے ہیں، دوبارہ مقررہ عرض کرتا ہوں کہ اہل سنت جو بندہ ہوگا اس کا اہل سنت ہی جنازہ ہے، اس کے اہل تشیع جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ جو اہل تشیع ہے اس کا سنی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اور یہ کسی مولوی کی ذاتی بات نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ چند دن پہلے ہمارے درس قرآن میں گزرا ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا اس کا وہی عقیدہ اور نظریہ تھا جو آج کل ان تشیع اور روافض کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ بھی دیا اور اس کی چاہت پہ آپ نے جنازہ بھی پڑھایا، حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عرض کیا یا رسول اللہ نہ پڑھائیں۔ قرآن کے اندر موجود ہے واضح الفاظ میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ایسے بندہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اما عائشہ کو زانیہ کہتا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں ان کی ذلیل علیاذ باللہ ہونے کا عقیدہ ہو، انہیں مرتد سمجھتا ہو، تو اس کا وہی عقیدہ ہے جو عبداللہ ابن ابی کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحمت ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب آپ کو منع کر دیا گیا ہے، اور اسی آیات میں جن لوگوں نے درس قرآن سنا ہے اس میں نے واضح وامی تشریح کی ہے، ان تستغفر لهم 70 استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرۃ، آپ استغفار کریں یا نہ کریں اور 70 مرتبہ بھی کریں، ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا ہے تو ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ جو جان بوجھ کے اس کو پتہ ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے اور جنازہ پڑھتا ہے، 4 اماموں کے ہاں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی بیوی بھی طلاق ہو چکی ہے، اس کا ایمان جا چکا ہے، اس کو دوبارہ کافر کا جنازہ اس نے پڑھا ہے، تو کافر تو دعائے مغفرت اس کے لیے نہیں کر سکتے، تو دوبارہ نکاح بھی پڑھائے اور دوبارہ ایمان کی تجدید بھی کرے۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لوگوں کا بھی تک سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں بار بار ایک بندے کے 2 جنازے پڑھتے ہیں، یا تو سیدھا 2 رنگی چھوڑ دے، یا رنگ ہو جا، یا موم ہو جا، یا سنگ ہو جا، ایک ہونا چاہیے، 2 رنگی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر پہلے سنی نے پڑھا پھر تشیع نے پڑھایا تو پہلے جنازہ ختم ہو گیا، اگر پہلے انہوں نے پڑھا پھر اس نے پڑھا پھر ان کا بھی جنازہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ عبادت ایک ہی ہوتی ہے، جو تشیع سے تعلق رکھتا ہے وہ پکا ان کا ہونا چاہیے، جو سنی ہے ادھر ہونا چاہیے، جو 2 شاخوں میں پاؤں رکھتے ہیں ہمیشہ چرا کرتا ہے، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، ایسے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔
کچھ بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ ہمارے علاقے کے علماء الحمدللہ کوئی بھی ایسا جنازہ نہیں پڑھاتے. ان کے پاس علم ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو، کلیئر ہو. کوئی بھی بندہ کہتے ہیں بابا ایسا نہیں پڑھانا، کوئی اور لے آؤ، ایسے جنازے میں شرکت بھی نہ کریں اور جنازہ پڑھیں بھی. جی بہت اچھی بات ہے. جنازہ مسجد میں پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جو ڈیڈ باڈی ہے، جو جنازہ ہے، جو چرپائی ہے، وہ مسجد سے باہر ہوں اور باقی لوگ مسجد میں ہوں تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے. بہت ساری جگہ میں نے پنڈی میں جنازہ پڑھا ہے، ان لوگوں نے محراب کے ساتھ ہی کمرہ بنایا ہوتا ہے، یا محراب کافی بڑا ہوتا ہے، تو وہ جائے نماز وہ دروازہ کھولتے ہیں، جنازہ آگے رکھ لیتے ہیں، امام صاحب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے ایک دو بندے ہوتے ہیں، باقی صف مسجد کی بھری ہوتی ہے. تو یوں جنازہ ہو سکتا ہے، اس میں حرج نہیں. بارش میں بامر مجبوری ہو سکتا ہے یا جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جنازے کی چرپائی مسجد سے باہر ہونی چاہیے، محراب میں ہونی چاہیے. اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کبھی اس کا خون نکل گیا، اگر نپاکی نکل گئی تو مسجد میں گر جائے گی. بعض لوگ مسجد نبوی کا اور حرم کا حوالہ دیتے ہیں، تو جو لوگ وہاں جنازہ پڑھتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ان سے پوچھیں، تو مسجد نبی شریف کا جو امام ہے جہاں کھڑا ہوتا ہے، جنازہ اس سے آگے ہوتا ہے، جو جہاں جا کے ہم سلام پیش کرتے ہیں اس سے اگلی جگہ ہے، وہاں جنازہ رکھا ہوتا ہے. امام وہاں ہوتے ہیں، چند لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، باقی لوگ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. جی کوشش کیا کریں، آپ شوق رکھیں، آپ خود ہمیں سوال بھی خود بنانے پڑیں گے اور جواب بھی خود. یہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے دلوں میں جذبہ ہو، شوق ہو، تاکہ ایک وقت آئے پتہ چلے کہ ایسی جگہ ہے جہاں لوگ مسائل سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. یوں ہی صحابہ کرام کے ذہن میں، جیسے آپ بچے نے کتنے اچھے سوالات کیے ہیں، ایسے سوال آتے تھے اور پیارے آقا جواب دیتے رہے، دین مکمل ہو گیا. تو ایسے ضرور کوئی ایسا معاملہ ہو آپ نوٹ کیا کریں، اور پھر اس کے بعد ایسے موقع پر سوال کیا کریں، اس سے سب کو فائدہ ہوا. جو میت کو غسل دیتا ہے اس غسال کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. اگر غسل کر لے تو اچھا ہے، کپڑے بدلنا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ بندہ دیکھتا ہے اس کے کپڑوں میں چھینٹے پڑ گئے ہیں، اور اگر اس نے جنازہ بھی پڑھانا ہے، جس نے غسل دیا ہے جنازہ بھی پڑھانا ہے، تو اس کو کپڑے بدلنے چاہیے، کیونکہ سب کی آگے اس نے دعائے مغفرت کروانی ہے. تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، لازم نہیں ہے لیکن احتیاطاً کپڑے بدلنے چاہیے. تو اس کی پیشاب کی چھینٹیں، یا ایسے عام طور پہ اتنا کون احتیاط کرتا ہے، زور سے مگا مارتے ہیں، چھینٹیں وہ جا رہی ہوتی ہیں، تو کپڑوں میں چھینٹیں پڑ کے کپڑے مشلوب ہو جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ وضو کرے اور کپڑے چینج کر لے تو اچھا ہے. اور غسل دینا چاہیے، سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان میت کو غسل دیتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں. یہ اچھا جذبہ ہے، یہ کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور جہاں بھی موقع ملے سعادت سمجھنی چاہیے. ایسے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی چرپائی کو کندھا بھی دینا چاہیے. آج ہم کریں گے تو کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. بس اوقات لوگ شرماتے رہتے ہیں، یار کندھا دیں یا نہ دیں. مسلمان میت کا احترام، اس کو کندھا بھی دینا چاہیے. جسے قبر میں اتارنے کا طریقہ آتا ہے وہ قبر میں اتارنا بھی چاہیے. یہ خوش نصیبی اور سعادت کی باتیں اور مسلمان کے حق ہیں. جی دیکھیں جی، یہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. وہ سلامی دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ ان کی اپنا نظم و ضبط ہے. وہ اپنے بندے کو کرتے ہیں، دوسرے کو نہیں کرتے. تو جو ان کا ہو ٹھیک ہے، وہ سلوٹ لے. تو وہ کون سا یہ پھولوں کا جو سسٹم کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، اب اس کو ہم سنت تو نہیں کہہ سکتے. ان کا اپنا سسٹم ہے، وہ اس کے بغیر وہ کرتے ہی نہیں ہیں. ان کا اپنا ضابطہ ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے. سنت نہیں ہے. عام طور پر فائرنگ جو ہے وہ خوشی پہ کی جاتی ہے، وفات پہ نہیں ہوتی. ورنہ آپ کہیں گے سیالکوٹ میں کچھ عرصہ پہلے ایک جنازہ ہوا جس کو دماغ کے ساتھ ڈھولوں کے ساتھ لے کر گئے ہیں. یار بندے کی اپنی سوچ ہے، سنت کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ویسے عام طور پر بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہاں تو ہم نے نہیں دیکھا، دیہاتوں میں اور گاؤں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ 40 قدم تک انسان کی چرپائی کے پائے کو بدلتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. 4 بندے ہوتے ہیں، اور جو پہلے 4 بندے چرپائی اٹھاتے ہیں، تو جو بندہ آگے ہے 10 قدم کے بعد وہ پیچھے آ جائے گا، پیچھے والا ادھر چلا جائے گا، یہ والا آگے چلا جائے گا. یعنی وہ ایسی روٹین ہوتی ہے کہ 40 قدموں میں جو پہلے والا بندہ ہوتا ہے اس پائے سے ہٹ کے اگلے پائے تک پہنچ جاتا ہے. اور بعض علاقوں میں ایسا کرتے ہیں، ہمارے علاقوں میں ہے کہ جنازے کو اٹھاتے ہیں، پھر 4 بندے اس کو اٹھاتے ہیں، 10 قدم ہوتے ہیں، پھر چرپائی رکھ دیتے ہیں، پھر کندھا بدلتا ہے، پھر دعا کر کے آگے چلتے ہیں، پھر 10 قدم میں رک جاتے ہیں، پھر کندھا بدلتا ہے،
پھر آگے رکھتے ہیں، پھر کندھا بدلتا ہے، پھر 40 قدم کے بعد پھر تیز شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سنت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس نے شروع کیا ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے، اس کو لازم نہیں کرنا چاہیے. تو کندھا جہاں بھی آ جائے آپ کو پھرنا ضروری نہیں ہے. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ یوں کر لے تو ایک بندہ جو ہے نا جس نے کندھا اٹھایا ہے تو 4 پائے اٹھانے کی سعادت اس کو مل جاتی ہے. لیکن لازمی نہیں ہم یہاں اتنے ہم پھرتے رہیں گے، ہماری گلیاں اتنی نہیں ہے کہ بندہ پھرے. تو اس میں بس جنازہ اٹھائے اور قبرستان میں لے جائے اور احتراماً رکھ کے جنازہ پڑھے، دفنا کے دعا کر کے واپس آ جائے. جی حضرت نے ایک سوال کیا ہے، بالکل یہ آج کا نیا کام شروع ہو گیا ہے. اذان دینا جنازے کے بعد کہیں بھی شریعت میں نہیں ہے. بعض لوگ قبر کھود کے اذان دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں. یہ بالکل خلاف سنت ہے. اس کا اذان کس مقصد کے لیے؟ اذان حقیقت آپ دیکھیں تو اذان کا مقصد صرف نماز کی طرف بلانا ہے. ہمارے ہاں جب پیچھے حالات خراب ہوئے تو لوگوں نے چھتوں پہ اذانیں شروع کر دی. بابا اذان کا مقصد بیسک بنیاد دیکھیں کیا ہے. تو ٹھیک ٹھاک معلومات والے علم والے بھی اس میں بیچارے شامل ہوں. ہم نے الحمدللہ کسی مسجد میں ہم نے اذان نہیں دی دار ارقم میں. تو اذان کا مقصد ہے نماز کی طرف بلانا. تو جنازہ پڑھ کے اذان دینے کا مقصد کیا ہو؟ کس کو بلا رہے ہوگا کہ جنازہ پڑھے؟ تو ہر چیز کی بیسک اور بنیاد کو دیکھنا چاہیے کہ چیز مشروع کس لیے ہوئی ہے. تو قبر کے اندر قبرستان میں جو اذان دینا یا قبر کھود کے اذان دینا یا جنازے کے بعد دعا کے بعد اذان دینا خلاف شرع ہے. اس کا کہیں بھی تصور اور ثبوت نہیں.